اگر ان کے خط کا جواب دیا ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا ہے۔ پرائم منسٹر وہاں پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں اس لیے گئے ہوئے ہیں کہ وہ ایک الیکشن اسٹنٹ ہے، الیکشن کی مہم کرنے کے لیے یہ ساری باتیں بھول گئے۔ یہ تو ایک جتھا ہے جس میں 2-4 ہزار لوگ ہیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں، جو مودی کو اپیل کر رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ مدد بھیجی۔ جی السلام علیکم، اور آج میں آپ کو جو ہے اپڈیٹس دے رہا ہوں، وہ اپڈیٹس دے رہا ہوں آزاد جموں اینڈ کشمیر سے، جو پاکستان کی شہرگ ہے۔ کشمیر پاکستان کی جان ہے، شان ہے، مان ہے، اور اسی کشمیر کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب مظفر آباد پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کی، اپنے پارٹی ورکروں سے ملاقات کی اور اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز بھی کیا، اور وہیں پہ انہوں نے کافی ساری باتیں کی۔ لیکن ان باتوں پہ بھی میں آؤں گا، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میرے کچھ چند سوال ہیں، اور وہ چند سوال یہ ہیں کہ جو اس وقت کشمیر کی حالت ہے، یا جو اس وقت کل عدم جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک حالات بگاڑے ہیں جان بوجھ کے وادی پہ، اور کیا اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہاں جا کے کل عدم جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کو ایک لیٹر کا جواب دینا، جو انہوں نے خط لکھا، کیونکہ خط تو وہ عاصم منیر صاحب کو بھی لکھ چکے ہیں جو پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں، خط تو کل عدم جو ہے عوامی کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کو بھی لکھ چکی ہے، خط تو انہوں نے پاکستان کی ہر چھوٹی موٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو بھی لکھی ہے، لیکن ابھی تک کسی نے بھی ان کے خط کا جواب نہیں دیا۔ اگر ان کے خط کا جواب دیا ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا ہے۔ اور اب میرے چند سوال کیوں ہیں پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، وہ ذرا آپ سن لیں۔ جی ہاں، وہ یہ ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی حکومت کہاں ہے؟ کشمیر میں۔ کشمیر میں کس کی حکومت ہے؟ اس طریقے سے کہہ لیں پیپلز پارٹی کی ہے۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب کس کے وزیر اعظم ہیں؟ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ پولیس آزاد جموں اینڈ کشمیر کی کس کی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو ریاست جموں اینڈ کشمیر کی ہے وہ اس کے انڈر آتی ہے۔ پرائم منسٹر وہاں پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو اب جب کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی پہ بین لگایا جا رہا تھا، تو کیا بلاول بھٹو صاحب کو یہ جو آج باتیں انہوں نے لیٹر میں کہی ہیں، اپنے مذاکرات میں کہی ہیں، اور خاص کر کے 12 سیٹوں کا معاملہ اٹھایا ہے، کیا یہ بلاول بھٹو صاحب کو اس وقت یاد نہیں آیا تھا بین لگانے سے پہلے؟ پہلے ان کی پارٹی کشمیر میں ایک بین لگاتی ہے، ایک آپریشن کرتی ہے، اور وہ آج تک جو ہے ایک ریزسٹنس چل رہی ہے۔ یہ تو پاکستان کی افواج ہے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہیں جو کشمیر کاز کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن جو بلاول بھٹو صاحب گئے ہیں اور آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جو میں آپ کو باتیں بتاؤں گا، جو ان کی لیٹر میں سے ہی بتاؤں گا، ان کی گفتگو میں سے بتاؤں گا، کیا وہ کشمیر کاز کو کتنا جو ہے افیکٹ کر رہی ہیں، کس طریقے سے وہ متاثر کر رہی ہیں انٹرنیشنلی طور پہ، کہ کس طریقے سے یہ چیزیں پورٹرے کی جائیں گی۔ کیونکہ آج یہ میسج آیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں اس لیے گئے ہوئے ہیں کہ وہ ایک الیکشن اسٹنٹ ہے، الیکشن کی مہم کرنے کے لیے یہ ساری باتیں بھول گئے کہ کشمیر میں حکومت بھی ان کی ہے، وزیر اعظم بھی ان کا ہے، کشمیر کی گورنمنٹ بھی ان کی ہے۔ تو اگر یہ تمام تر چیزیں ہیں تو بلاول بھٹو صاحب کو ایک کل عدم تنظیم کو، ایک کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے، کیا ان کو ایک جواب دینا بنتا تھا؟ کیونکہ ابھی تک نہ تو کہ پاکستان کے کسی سیاسی رہنما نے دیا ہے، نہ ہی کسی عسکری رہنما نے ان کے اپیل کا یا ان کے خط کا جواب دیا ہے۔ تو پہلے تو یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں۔ دوسرا، آج جب میں ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھ رہا تھا اور ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، خط دیکھ رہا تھا، تو اس میں جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے بات کی ہے جسٹس کی اینڈ ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کی، کہ ہاں جی حقائق سامنے آنے چاہیے، چیزیں ہونی چاہیے، کیا کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں بتاتا ہوا چلوں کہ یہ وہی کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے جس نے اس وقت جو ہے پاکستان کو اور کشمیر کاز کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جو پچھلے 75 سالوں میں کسی تنظیم نے نہیں پہنچایا ہوا ہے۔ کیونکہ تمام جو کشمیری ہیں، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے بھی، اینڈ مقبوضہ کشمیر کے بھی جو ہیں، جو انڈین ایلیگل آکیوپائڈ کشمیر ہے، اس کے بھی جو کشمیری ہیں وہ الحاق پاکستان کے حامی ہیں۔ لیکن یہ جو کل عدم تنظیم کے جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی، جو سو کالڈ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، جو کشمیری پوری ریپرزینٹ بھی نہیں کرتے، کیا وہ جو نعرے لگا رہے ہیں، کیا ان کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہونا چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے؟ سوال میرا پہلا یہ ہے کہ 2024 میں 2025 سے لے کے ابھی تک جو ہے ہمارے پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے
کشمیری پولیس کے اینڈ جو رینجرز کے جوان وہاں شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد کوئی 20 کے قریب ہے. تو 20 جو جوان انہوں نے شہید کیے ہیں کالعدم تنظیم نے, جو ایک جتھا ہے اور ہتھیار بند جتھا ہے جن کا کام ہی انتشار پھیلانا ہے, دنگے کرنا ہے, فساد کرنا ہے, اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان سے ہو گئی ملاقاتیں وفاقی حکومت نے کی, کمیٹی بنی, چیزیں بنی, ان کے مطالبے مانے گئے کہ جی ہاں بجلی سستی کرو, بجلی سستی ہو گئی, آٹا سبسڈائز چاہیے, آٹا سبسڈائز مل گیا, نوکریوں میں کوٹا چاہیے, نوکریاں مل گئیں. جو ان کے جائز مطالبات تھے حکومت پاکستان نے ریاست کشمیر نے بیٹھ کے منظور کیے, ان پہ من و عمل جو ہے وہ عمل بھی کیا. اب تضاد کہاں پہ آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے جب وہ خط لکھتے ہیں تو ایک ان کے خط میں جو ہے اور ان کے پریس کانفرنس ہے اس پہ مجھے ایک ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. وہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ اپیل کا ہے, منت کا ہے, سماجت کا ہے. وہ جس طریقے سے ان کو کہہ رہے تھے کہ پرامن مظاہرے, پرامن شہریوں کو جو ہے وہ آپ ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتے, پرامن شہریوں کو جو ہے آپ وہ ایک کٹہرے میں نہیں لا سکتے. جی وہ اگر پرامن ہیں تو جو پرامن ہیں تو وہ کشمیر کی 44 لاکھ آبادی ہے, تو وہ اس وقت کھڑی ہوئی ہے پرامن. یہ تو ایک جتھا ہے جس میں 2-4 ہزار لوگ ہیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں, جو مودی کو اپیل کر رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ مدد بھیجی جائے, ہمارے لیے جو ہے لائن آف کنٹرول کھولی جائے اور ہمیں جو ہے پونچھ سیکٹر سے جو ہے وہ ری انفورسمنٹ بھیجی جائے اور ہم جو ہے وہ کریں گے اس طریقے سے. تو یہ جو کام آج پریس کانفرنس اور ان کے خط کی جب لفاظت پڑھ لیں تو اس پہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ وہ بڑے ہی ایک اپیلنگ وے میں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اب آگے آ جاتے ہیں جی, وہ ایک پرامن ہے, جو ثبوت ہیں اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں تو وہ کیسے ہیں. اب یہی کشمیر کی جو عوام ہے یہ کہتی رہی ہے, جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے, ان کو تو لاشیں چاہیے. یاد ہے آپ کو جب راولا کوٹ پہ جو سی ایم ایش پہ اٹیک ہوا تو اسی کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا جی 150 بندہ مار دیا گیا ہے, لاشیں ہی لاشیں, لاشیں ہی لاشیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پورے برطانیہ میں جو کشمیری ڈائسپورا ہے, امریکہ میں, یورپ میں, دنیا میں جہاں پہ بھی ہے, انہوں نے لاشوں کی سیاست کی, لاشوں کا پروپیگنڈا کیا. 150 مار دیے, 200 مار دیے, لاشیں گرا دیں, لاشیں بچ گئیں, لیکن کہیں پہ بھی کوئی ذکر نہیں آیا. وہیں پہ ہی جو شہید ہوئے ہیں پاکستانی افواج کے, تو بلاول بھٹو صاحب نے ان شہیدوں کا ذکر بعد میں کیا ہے, پہلے جو ہے جو کشمیر میں جو کیجولٹیز ہیں ان کا زیادہ کیا ہے. یعنی کہ جو کالعدم عوامی کمیٹی کے ممبر ہیں, شاید یہ اسٹنٹ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اب کیونکہ الیکشنز آ رہی ہیں, شاید وہ ایک جو ہے کیونکہ نون لیگ تو وفاقی حکومت میں ہے, نون لیگ تو ان کے اوپر وہ ساری چیزیں کر رہی ہے, لیکن وہاں پہ جو نون لیگ کا جو ووٹ ہے یا کوئی اور ووٹ ہے, کیا بلاول بھٹو صاحب اس ووٹ کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے تھے سمپیتھی کے تھرو, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. اب یہاں پہ آ جائے, آگے بات کرتے ہیں کہ کسی اور پارٹی کا نام کیوں نہیں لیا. اب نہ تو بلاول بھٹو صاحب نے کوئی جو ہے کریڈٹ وفاقی حکومت کو دیا کہ ابھی تک جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کروایا ہے, نہ ہی سیکورٹی فورسز کو کوئی کریڈٹ دیا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اپنا اس طریقے کو ٹینس سچویشن کو کرا رہے ہیں. وہیں پہ کیا ایک پارٹی چیئرمین کو کالعدم تنظیم, جو کالعدم تنظیم ہے, جو خود ان کی پارٹی نے کشمیر میں, جو ان کا پرائم منسٹر ہیں فیصل ممتاز راٹھوڑ صاحب, اور کشمیر میں جو حکومت ہے عوامی حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جس نے ان پہ کالعدم یعنی کہ بینڈ, پروسکرائب, عوامی ایکشن کمیٹی, 1-1 کروڑ روپے کے انعامات, ہر چیز. کیا ان لوگوں کے خط کا جواب دینا چاہیے تھا یا نہیں, یہ بھی آپ مجھے بتائیں. اچھا, یہ جو ساری بات ہو رہی ہے, اب یہ بات ہو رہی ہے حقوق پہ. حقوق تو آپ کے سارے ہو گئے, پورے علاقے پاکستان, ساری چیزیں. یہ وہی کشمیری ہیں, کالعدم تنظیم وہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی, جو علاقے پاکستان سے جو ہے دستبردار کروانا چاہتی ہے پورے کشمیر کو. یعنی کہ کشمیر پاکستان کی شہ رہ گئی. یہ قائد اعظم سے لے کے آج تک جو ایک پاکستانی ہے اسے پتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر پاکستان کا اٹوٹ حصہ ہے, کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. اب وہاں پہ کالعدم تنظیم والے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم علاقے پاکستان کی جو حلف نامہ ہے, جو چک ہے, اس کو بھی ختم کریں. کیسے ختم کریں, نہیں ہو سکتی, سمپل سی بات ہے. وہیں پہ ہی آگے آ جائیں تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی ہاں جی وہ 12 سیٹیں ہیں, وہ 12 سیٹیں پنجاب میں کیوں ہیں مہاجرین کی. بھائی اگر وہ مہاجرین پنجاب میں آئے, کشمیر پنجاب کے ساتھ ہے, پنجاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو وہ 12 سیٹیں کہاں ہونی چاہیے اور وہ مسئلہ کیوں حل ہونا چاہیے. وہ 12 سیٹیں ان کشمیریوں کا رائٹ ہے جو قتل کروا کے آئے تھے. میں نام گنواؤں, جو خواجہ آصف صاحب نے, دیگر کشمیری رہنماؤں نے جو ہے نام گنوائے تھے کہ وہ شہیدوں کی سیٹیں ہیں, وہ شہیدوں کی امانت ہے.
ان 12 سیٹوں پہ کیسے جو ہے وہ ایک جو ہے کمپرومائز کیا جائے. ہاں جی, اگر عوامی ایکشن کمیٹی سمجھتی تھی جو اب کل عدم ہے, اب مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس کو جب آپ واپس لائیں گے دائرے میں, کل عدم کا ٹیگ ہٹائیں گے, پہلے تو ہٹانا ہی نہیں چاہیے, یہ میری ذاتی رائے, بالکل نہیں ہٹنا چاہیے, ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے, کیونکہ انہوں نے اس وقت جو ہے 44 لاکھ کشمیریوں کا جو ہے جینا محال کیا ہوا ہے. نہ بچوں کو اسکول جانے دیتے, نہ وہاں پہ عام کشمیریوں کو ٹورزم سے کمانے دے رہے ہیں. یہ جون جولائی اگست پورے پیک ٹورزم کا سیزن ہے, جو کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے کشمیر کی عوام کا اربوں روپے کے ریونیو کا نقصان ہوا ہے, منافع کا نقصان ہوا ہے. جو یہ 3 مہینے کماتے وہ اگلے 8 مہینے ادھر بیٹھ کے سردی میں بہت ہی ٹف کنڈیشنز میں جو ہے اپنا گزر سفر کرتے ہیں. تو اس سے اس عوامی ایکشن کمیٹی نے جو کل عدم ہے ان کو جو ہے محروم کیا ہوا ہے. اب آ جائیں وہیں پہ آگے بات کرتے ہیں اسی کل عدم کی, کہ جی آپ کہہ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے, فیکٹس آئیں, چیزیں آئیں, اچھی بات ہے, آپ جائیں, انسانی آپ کی پارٹی کا سلوگن ہے انسان حقوق, عوامی حقوق, عوامی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی کوئی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس میں عوامی ہے, اس کا منشور عوامی ہے, لیکن عوامی پارٹی کو چاہیے کہ ان کو دہشت گردوں میں اور عوام میں فرق ظاہر کرنا چاہیے, آیا کہ نہ کہ ایک کل عدم تنظیم کے خطوط کا جواب دینا چاہیے. وہیں پہ ہی اسی خط کے جو ہے مجھے ایک جو اپیل لگتی تھی, کیا یہ الیکشن ویکل کے طور پہ یوز ہو رہا ہے, الیکشن کا ہو رہا ہے, تو اب آپ خود ہی فیصلہ کریں. اور جس طریقے سے یہ تمام تر کل عدم تنظیم ہے, اس نے جس طریقے سے نقصان پہنچایا کشمیر خاص کو, تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور اس میں سارا ایسے لگ رہا تھا جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی بلاول بھٹو صاحب کی وہاں پہ, اور جب خط لکھا گیا ہے, اس کا سارا جو ملبہ ہے اس پورے کرائسس کا پاکستان کشمیر میں, آزاد جموں اینڈ کشمیر میں, اس کا سارا ملبہ ہے کشمیر میں, وہ وفاقی حکومت پہ اور پاکستان سیکورٹی فورسز کے اوپر ڈالنے کی یعنی کہ ایک جو ہے سائن مل رہی تھی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ڈال رہے تھے یا وہ ہو رہے تھے, جو اشارہ آ رہا تھا اس پریس کانفرنس سے اور جو ٹلٹ تھا اس کا, وہ کل عدم عوامی تنظیم کے حقوق کے اوپر زیادہ تھا. وفاق پاکستان پیپلز پارٹی بذات خود جن کی کشمیر میں گورنمنٹ ہے, یعنی کہ جس کو میں کہہ دوں فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی گورنمنٹ ہے, اور دیو پیپلز پارٹی کے وہیں پہ دیگر رہنما ان کی طرف کم تھا. یعنی کہ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کون سا اسٹنٹ ہے. یہ شاید جو ہے ایک پولیٹیکل ویکل کے طور پہ استعمال ہوئی ہے, ایک پولیٹیکل جو ہے اسٹنٹ کے طور پہ استعمال ہوئی ہے. تو وہیں پہ یہ ایک اور بھی 2-3 سوالات ہیں میرے, میں آپ سے وہ بھی شیئر کرتا ہوا چلتا ہوں. آزاد کشمیر کی عوام اب 3 مطالبے چاہتی ہے. آزاد جموں اینڈ کشمیر میں اب یہ افراتفری, گنڈا گردی تماشا بہت ہو چکا ہے. اب ریاست کو ان مسلح جتوں اور انتشاریوں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے, تاکہ ایک پوری کاروائی کی جائے, فل کاروائی کی جائے. یہ میرا مطالبہ نہیں ہے, یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی عوام کا مطالبہ ہے. اور یہ جو ہے ایک سروے کے مطابق اور جو ہے رپورٹس آ رہی ہیں وہاں پہ, کیونکہ عوام اب مفلوج ہو چکی ہے, کیونکہ وہ 40-45 دنوں سے عوامی ایکشن کمیٹی نے, کل عدم تنظیم نے ان کا جینا محال کیا ہوا ہے, ان کا جینا جنجال کیا ہوا ہے. وہ کچھ نہیں کر پا رہے, نہ ٹورزم سے کما پا رہے ہیں, نہ وہ بچوں کو اسکول بھیج پا رہے ہیں, نہ وہ جو ہے اپنے روزگار کر سکتے ہیں, نہ وہ وہاں سے موومنٹس کر سکتے ہیں, فری موومنٹس, اور بڑی مشکل سے وہ اپنا گزر سفر کر رہے ہیں. تو ان سے جو ہے یہ جو ہے اپنا چاہیے, تاکہ عوام سکھ کا سانس لے, معاملات زندگی بحال ہو, لوگوں کے چولہے ٹھنڈے نہ ہو. تو وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ روزگار چلے, ٹورزم ہو, لوگ آئیں جائیں, ایک نارمل ہو, کیونکہ اب یہ کشمیر کی عوام کا مطالبہ آ رہا ہے. وہیں پہ اگر الیکشن, وہیں پہ اگر کل عدم ایکشن کمیٹی 12 سیٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے, چلے مان لیتے ہیں اگر مطالبہ کر رہی ہے, تو پھر ریاست کی 33 سیٹیں ختم کر دی جائیں, اور جس کے لیے ریاست تیار ہے کہ 33 سیٹیں ختم کرنے کے لیے تیار ہے, بشرط یہ ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی, یہ جو کل عدم ہے, وہ آئے عوام کے سامنے, عوام میں جائے, کشمیر کے ہر حلقے میں جائے, اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے, اپنے بندے کھڑے کرے, اور الیکشن لڑے, اور الیکشن لڑ کے آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے, اسمبلی میں بیٹھے, اور قانون سازی کرے. یہیں پہ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر یہ 3 اشخاص, خواجہ مہران, عمر نذیر اور شوکت نواز میر, اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں, ہتھیار پھینک دیں, اور کشمیریوں کا مستقبل داؤ پہ نہ لگائیں, اور اپنے آپ کو ریاست کے آگے سرنڈر کریں, تو پھر مذاکرات اور بات چیت کا معاملہ آسان ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت جو ریاست کشمیر ہے وہ صرف اور صرف یہ چاہ رہی ہے کہ کل عدم بندوں سے جو ہے وہ مذاکرات نہ ہو. اگر مذاکرات ہوں گے, جو مذاکرات
کرنے والے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں، وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یعنی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کو نام دلوا دیتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ وفاق کی علامت رہی ہیں، وفاق کی علامت رہی ہیں. وہیں پہ مسلم لیگ نون جو پورے پاکستان کی بھی جو ہے ہمیشہ لارجسٹ پارٹی رہی ہیں، وفاق میں حکومت ہے. وہیں پہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سیاست جانتے ہیں، پاکستان کی سیاست کرتے ہیں، اور گزشتہ حکومت وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی. وہیں پہ نئی ایک پارٹی ہے IPP استحکام پاکستان پارٹی، جس میں کشمیر کے جیت جو ہے وہ پولیٹیشنز اس کو لیڈ کر رہے ہیں، سردار تنویر انیاس جیسے اینڈ دیگر الیکٹیبلز. اینڈ مسلم کانفرنس جو کشمیر کی جینین پارٹی ہے، جو کشمیر کاز کو سمجھتی ہے اور جو علاقے پاکستان کی حامی ہے. تو وہ آئیں، ان سے بات کریں، وہ ایک میکینزم بنائیں، وہ بیٹھ کے بات چیت کریں. اینڈ اب بہت ہو گیا ہے، انف از انف، کیونکہ 45 دنوں سے کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی نے صرف اور صرف جو ہے وہ بھارتی میڈیا کا ایندھن بنے، گودی میڈیا کی زینت بنے، اور صرف ان کو ہیڈ لائنیں دیے. اب یہ تماشا ختم ہونا چاہیے اور ایک عام کشمیری کو سکھ کا سانس لینے دیا جائے.